تم بد کردار ہو۔ وہ انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ذات، اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اور وہ محض خاموشی اوڑھے اس شخص کو زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، اس قدر کہ وہ اس کی خاطر اپنی تمام حدیں پھلانگ چکی تھی۔ میں بد کردار ہوں؟ عمار سومرو، ہوش میں تو ہو تم میرے لیے کن الفاظوں کا استعمال کر رہے ہو؟ ہاتھوں کی مٹھیاں قدرے مضبوطی سے بھینچے، وہ نم آواز میں اسے اس کے الفاظوں کی سنگینی کا احساس کروانا چاہتی تھی، جو سرخ آنکھوں میں لہو لیے اس کی جانب دیکھتے صفاقی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ ہاں، جانتا ہوں میں کن لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ تم بد کردار لڑکی ہو، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے ہی بھائی سے عشق لڑاتے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ عمار تکلیف اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات لیے غرایا۔ سعدیہ اس کی جانب دیکھتے تلخی سے مسکرائی۔ اس شخص نے آج ان لفظوں سے اپنی محبت کو دو مول کر دیا تھا۔ آج یہ شخص اسے بتا گیا تھا کہ وہ اس کی محبت کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہاں، ہوں میں ایسی، تو کیوں اس نام نہاد رشتے کو رکھا ہوا ہے؟ طلاق دو ابھی اسی وقت۔ بہت غرور ہے نا اپنی مردانگی پر۔ میری دعا ہے تمہارا وہ عیاش بھائی اسی طرح دربدر ہو جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ سعدیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی پر اپنے کردار پر الزام نہیں۔ عمار نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ طلاق تو کسی صورت نہیں دوں گا، مگر اس بچے کو اپناؤں گا بھی نہیں۔ نہ جانے کس کا گند۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ سعدیہ نے زوردار تھپڑ اس کے عارض پر رسید کیا۔ رات کی سیاہی میں میرے وجود کے ساتھ تم نے کھیلا ہے۔ تم اچھی طرح اس بات سے واقف ہو کہ مجھے چھونے والا میرے وجود کو حاصل کرنے والا پہلا مرد تم ہو۔ عمار سومرو، یہ بچہ تمہارا ہے۔ ڈوب مرو تم عمار سومرو، بھیگی آواز میں غراتے ہوئے کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے سے نکلتی، عمار تیر کی تیزی سے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ سعدیہ اس کے توانا مضبوط سینے میں آن سمائی۔ عمار کی آنکھوں میں لہو سا اتر آیا تھا۔ وہ جبڑے انتہائی سختی سے بھینچے لہو رنگ آنکھیں لیے سعدیہ کو دیکھتے اس کے بال دبوچ گیا۔ تم جانتی ہو تمہارے اس تھپڑ کا انجام کیا ہوگا؟ سعدیہ، انتہائی سرد اور سخت آواز میں عمار گویا ہوا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں، سرد لہجہ سعدیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر؟ یا اپنی مردانگی کا زوم نبھاؤ گے؟ اپنے بالوں سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ بھیگی آواز میں بولی، میں ایسا مرد نہیں ہوں۔ میں اپنے طریقے سے تمہاری جان نکالوں گا۔ بہت کڑوا بول رہی ہو تمہارے الفاظ اور تمہاری اس حرکت کی سزا میری قربت ہے۔ برفیلے لہجے میں کہتے اس کے بالوں پر گرفت سخت کیے، اس کی گردن پر جھک گیا، جا بجا اپنے لبوں کا سلگتا لمس چھوڑے اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے جامنی کر رہا تھا۔ سعدیہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ عمار کے کاندھوں سے شرٹ کو جکڑے وہ بمشکل اس کے لمس کی شدت کو برداشت کر رہی تھی۔ دور ہٹ جاؤ عمار سومرو، تمہاری قربت اب مجھے گوارا نہیں ہے۔ جس شخص کو اپنی بیوی کے کردار پر یقین نہ ہو، وہ شخص مجھے قبول نہیں، اس کی قربت مجھے قبول نہیں۔ اپنی گردن سے کاندھے تک سفر کرتے اس کے بے لگام لبوں کی گستاخیاں برداشت کرتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے چیخی تھی۔ جواباً عمار اس کے لبوں کو اپنے پرتپش لبوں سے جوڑتے اس کی چیخ اور سانسوں کا گلا گھونٹتے اسے بے جان کر گیا تھا۔ سعدیہ لڑ کھڑائی۔ عمار نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے اسے سہارا دیتے مزید خود سے نزدیک کیا۔ سعدیہ کی بات کوئی آگ پر مٹی کے تیل کا کام کر گئی تھی۔ وہ جنونی ہو اٹھا تھا۔ سعدیہ کی سانسوں کو اپنے سینے میں اتارتے وہ اسے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا بیڈ پر دھکا دے گیا۔ سعدیہ نے گہرا سانس بھرتے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری قربت ناگوار گزر رہی ہے تمہیں؟ اب ساری رات تم میری اسی قربت میں قید رہو گی، میری سانسوں میں سانسیں بھرو گی، میرے لمس، میری سانسوں اور میری قربت سے رہائی نہیں ملے گی اب تمہیں۔ اس کے گہرے سانسیں بھرتے بے حال وجود کو
گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنی شرٹ اپنے تن سے جدا کرتے، سرد لہجے میں کہتے اس پر جھکایا، میرے کردار پر شک نہ کرتے، ساری زندگی تمہاری قربت میں گزار دیتی میں، لیکن تم ایک گھٹیا مرد ہو جسے اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں عمار سومرو۔ عمار کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے، اذیت دہ لہجے میں گویا ہوئی، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھٹلا دوں؟ تم صفائی دو، کہہ دو وہ جھوٹ تھا، میں مان جاؤں گا سعدیہ۔ سعدیہ کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے بیٹ سے لگاتے وہ اس کی جانب دیکھتے نرمی سے بولا، وہ چاہتا تھا سعدیہ اسے وضاحت دے، وہ اس کی ایک وضاحت پر اس پر بھروسہ کر لیتا، آنکھوں دیکھا بھی جھٹلا دیتا۔ ہمارا رشتہ اس قدر کھوکھلا ہے عمار سومرو کہ اپنے کردار پر لگے الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے میرے اپنے شوہر کو ہی وضاحت دینی ہوگی۔ سعدیہ کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، نمزدہ آواز میں کہتے وہ عمار کی سلگتی سانسوں سے بچنے کی خاطر اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ وضاحت دینے میں کیا قباحت ہے سعدیہ؟ عمار کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپائے نم آواز میں گویا ہوا، میری محبت میری وفا کی توہین ہے یہ۔ سعدیہ نے اس کی داڑھی کی چبھن اور سلگتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے آنکھیں میچے بے تاثر آواز میں کہا۔ عمار نے ضبط سے لب بھینچے، اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کی، اس کی گردن پر شدت سے دانت گاڑے، وہ اس کے وجود پر اپنا دوسرا ہاتھ بے باکی سے پھیرنے لگا۔ میں تم سے طلاق لے لوں گی عمار۔ اس کے لبوں کی حدود پار کرتے دیکھ وہ اسے روکنے کی صحیح کرتے دھمکی دے گئی تھی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پاگل ہو اٹھا تھا، اور میں تمہیں کبھی خود سے آزاد نہیں کروں گا۔ مجھ سے بے وفائی کی سزا تمہیں روز ملے گی، میری قربت تمہیں برداشت کرنی ہوگی، سانسیں میری مرضی سے لینی ہوں گی، میری بن کر رہنا ہوگا، لیکن عمار سومرو تم پر ایک نگاہ الفت نہیں ڈالے گا، محض تم سے اپنی ضرورت پوری کرے گا، جیسے اب کر رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو، وہ بیوی جس سے اب عمار سومرو محبت نہیں کرتا، جو محض اس کے لیے ضرورت کا سامان ہے۔ لفظوں کے تیر چلاتے وہ سعدیہ کے وجود کو لہو لہان کر رہا تھا۔ سعدیہ نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اس کا جبڑا سختی سے دبوچے، سرد لہجے میں کہتے اس کے لبوں پر جھکتے، اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل کرتے، اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے، اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا تھا۔ سعدیہ کی تمام مزاحمتیں تو تبھی دم توڑ گئی تھیں جب عمار نے اسے اپنی ضرورت کا سامان کہا تھا۔ وہ برف کی سل بنی اپنے وجود پر اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی، اور عمار اس کے ساکت وجود کو دیکھتے مزید طیش میں پاگل ہوتے اسے اپنے لمس میں شدت لے آیا تھا۔ ماضی وہ ہاتھ میں بیگ تھامے اپنی ماں کے ہمراہ اس عالی شان گھر کے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ وہ تو جانتی تک نہ تھی کہ اس کا کوئی ننہال بھی ہے جس سے ہوش سنبھالا تھا، صرف ماں باپ کو ہی اپنا پایا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے عمر دراز لاٹھی تھامے شخص اس کے نانا تھے، جو چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی سجائے اس کی ماں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ ایک طرف اس کی مامی ماموں کے سنگ کھڑی کینہ توز نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب کیوں رخ کیا تم نے مسفرہ اس گھر کا؟ کہاں گیا وہ شخص جس کی خاطر تم اپنے باپ کو چھوڑ گئی تھی؟ احمد صاحب نے لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ اپنے باپ کے ذکر پر سعدیہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں، جبکہ مسفرہ بیگم بھی رو پڑی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہے بابا، اگر وہ ہوتے تو آج یوں آپ کے سامنے خالی جھولی لیے نہ آتے۔ اگر میری جوان جہان بیٹی نہ ہوتی تو کسی گاڑی کے آگے آ جاتی، اپنی جان دے دیتی، لیکن اپنی بچی اس کی عزت کی خاطر میں اس در پر واپس آئی ہوں۔ بابا مجھے رہنے کے لیے چھت چاہیے بابا، معاف نہیں کریں گے آپ مجھے، بس مجھ پر میری بیٹی پر رحم کھائیے، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اپنی جھولی پھیلائے مسفرہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ سعدیہ نے تڑپتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جبکہ احمد صاحب بھی تڑپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف کھڑے عمر صاحب نے آگے بڑھتے بہن کو سینے سے لگایا۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، یہاں رہنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مسفرہ۔ عمر صاحب نے ان کے بلکتے وجود کو سنبھالتے محبت سے کہا۔ پاگل، باپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ بیٹیوں کے لیے کھلے رہتے ہیں،
تم سے 1000 شکوے سہی، لیکن میں اس قدر ظالم بھی نہیں کہ اپنی جوان جہان نواسی اور بیٹی کو گھر سے دربدر کر دوں۔ احمد صاحب نے نم آواز میں کہتے سعدیہ کے لیے اپنے بازو وا کیے۔ مسفرہ بیگم کے رونے میں کمی در آئی۔ سعدیہ نے جھجکتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ دیا۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے احمد صاحب کے بازوؤں کے حلقے میں قید ہوئی۔ احمد صاحب نے شفقت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر ثبت کیا۔ سیاہ گھنگروں جیسی نگاہیں، تیکھی ناک، درمیانی گلابی لب، سرخ اور سفید رنگت والی سعدیہ ہو بہو ان کی بیٹی مسفرہ بیگم کی طرح تھی۔ رائنہ بیگم تنفر سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ احمد صاحب سعدیہ کو لیے صوفے پر بیٹھے، جبکہ عمر صاحب بھی مسفرہ بیگم کو لیے ان کے ساتھ بیٹھتے باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ سعدیہ نے چور نظروں سے رائنہ بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر صاف ان کے لیے اور مسفرہ بیگم کے لیے ناگواری رقص کر رہی تھی۔ وہ لب بھیجے سر جھکا گئی۔ احمد صاحب کے 2 ہی بچے تھے، عمر صاحب اور مسفرہ بیگم۔ عمر صاحب کی شادی ان کی پسند سے رائنہ بیگم سے ہوئی، جو طبیعت کے لحاظ سے انا پرست اور نک چڑی سی تھی، اور دونوں کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا عمار جو خاندانی بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا منیر جو یونی اسٹوڈنٹ تھا۔ جبکہ مسفرہ بیگم نے اپنے بابا کو پسند کی شادی پر راضی نہ ہوتا دیکھ خودکشی کی کوشش کی تھی، جس کے بعد احمد صاحب نے ان کی شادی ان کے پسندیدہ مرد زہیب سے کروا کر ان سے تمام رشتے توڑ لیے تھے۔ احمد صاحب کی مکمل لا تعلقی کے بعد زہیب صاحب مسفرہ بیگم کو لیے دوسرے شہر شفٹ ہو چکے تھے، جہاں ان کے گھر سعدیہ نے جنم لیا۔ ان کی زندگی مکمل اور حسین تھی۔ قیامت خیز دن جب کا تھا جب زہیب صاحب کی اچانک ہارٹ اٹیک کے سبب موت ہوئی۔ کرائے کا گھر تھا جو مسفرہ بیگم کو خالی کرنا پڑا۔ کوئی راہ نہ دیکھتے وہ واپس اپنے باپ کے گھر لوٹ آئی تھی، جنہوں نے انہیں معاف کرتے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ امی پانی نہیں ہے جگ میں، سعدیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی جگ کو دیکھتے مسفرہ بیگم سے کہا، جو تسبیح ہاتھ میں تھامے ورد کر رہی تھی۔ میں ایک کام کرتی ہوں، لے کر آتی ہوں پانی۔ آدھی رات کو آپ کو پیاس لگتی ہے، پریشانی ہوگی۔ سعدیہ نے انہیں خاموش دیکھتے کہا، نہیں سعدیہ مت جاؤ بیٹا، رات کے 12 بج چکے ہیں، اس وقت سب سو گئے ہوں گے، اچھا نہیں لگتا۔ مسفرہ بیگم نے نفی کی، امی اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا، لیکن پریشانی ہو جائے گی، آپ کو کھانسی ہے، اگر پھندا لگ گیا تو میں یوں جاؤں گی اور یوں ہی آ جاؤں گی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد سعدیہ چٹکی بجاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ مسفرہ بیگم اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج کو دیکھتے تھوک نکلا۔ ہمت کر کے نکل تو آئی تھی، لیکن انجان گھر میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے نکلنا اسے خوفزدہ ضرور کر گیا تھا۔ کچن میں جلتی مدھم لائٹس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی، جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی سایہ نمودار ہوا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ چیختی، کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر آ ٹھہرا۔ سعدیہ کی آنکھیں تحیر اور خوف سے پھیلیں، معصوم دل سکڑ کر پھیلا، جبکہ مخالف نے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کے پہلو پر رکھتے اسے بجلی کی تیزی سے لاؤنج کی دیوار سے لگایا۔ سعدیہ اس اچانک افتاد پر خوف سے مرنے کے در پر تھی۔ وہ آنکھیں آخری حد تک پھاڑے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو سرد بھوری نگاہوں اور تنے چہرے کے ہمراہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر گرے اس کے بھورے بال اس کی پلکوں کو چھو رہے تھے۔ کون ہو تم؟ عمار سومر اس نازک جان لڑکی کی تحیر سے پھیلی سیاہ آنکھوں میں خوف دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مقابل نے اپنے لہجے کو ممکنہ حد تک سرد بنانے کی کوشش کی تھی، ورنہ خوفزدہ ہرنی کی مانند پھیلی ان سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کا معمول سے چلتا دل تیز رفتار پکڑ چکا تھا۔ اس لڑکی کے سیاہ گھنے ریشمی بال اس کے چہرے کے اطراف میں گرے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کچن سے آتی مدھم روشنی کی لہریں کافی حد تک ان دونوں کے لیے آسانی پیدا کر گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو اس گھر میں؟ عمار اپنے گھر میں اس لڑکی کی موجودگی دیکھتے اچنبھے اور حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اسے چور سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے خد و خال اور آنکھوں سے وہ چور نہیں کوئی ابصرہ معلوم ہو رہی تھی۔ سعدیہ نے آنکھیں میچے خود پر ضبط کیا۔ ایک تو یہ آدمی اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے لبوں کو زخمی کر دینے کے در پہ تھا، دوسرا وہ اس کا بند منہ دیکھنے کے باوجود اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔
اشتعال سعدیہ کے وجود میں دوڑ اٹھا۔ آنکھیں کھولتے اپنے لبوں پر جمے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے وہ دانت شدت سے اس کے ہاتھ پر گاڑ گئی۔ آہ! پاگل ہو تم، کاٹا کیوں؟ عمار جو اس کی آنکھوں کی اس حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے دانت گاڑنے پر اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے جھٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ اپنی ہتھیلی پر دانتوں کی گھڑی دیکھتے اس نے سخت سنانے کے لیے سعدیہ کی جانب دیکھا، لیکن کچھ کہہ نہیں پایا۔ الفاظوں پر گویا قفل لگ گیا۔ وہ یکٹک سعدیہ کی جانب دیکھنے لگا جو گہری سانس بھرتے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ سے ہاتھ ہٹاؤ گے تو کچھ بولوں گی نا میں، سعدیہ دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ عمار اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جمایا۔ دل زوروں سے دھڑکتے اسے کسی نئے احساس کی نشاندہی دینے لگا، اور یہ احساس محبت تھا۔ اسے پہلی نظر میں اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں اب غصہ جھلک رہا تھا۔ ناک اور لب اس کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ گہری سانس بھرتی اسے اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں اس طرح مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگر تو آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ اندھے ہیں۔ غور سے دیکھیں مجھے، کس اینگل سے میں آپ کو چور لگ رہی ہوں، دیکھیں غور سے۔ سعدیہ اسے یوں ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے دیکھ تڑک کر گویا ہوئی۔ غور سے ہی تو دیکھ رہا ہوں، عمار نے لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ سعدیہ سٹ پٹا سی گئی، سارا غصہ ہوا ہوا۔ یکدم اسے اس تنہائی کا احساس ہوا۔ وہ لاؤنج کے اندھیرے کونے میں ایک شخص کے ہمراہ تنہا کھڑی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ پانی لینے کے ارادے پر لعنت بھیجتے وہ تیزی سے وہاں سے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمار نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑے گمبھیر لہجے میں مسکراتے پوچھا۔ سعدیہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اپنی کلائی پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ اس شخص کی نگاہیں ایک انوکھے احساس سے پر ہوتی اس نے بخوبی محسوس کی تھی۔ سعدیہ نام ہے میرا۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے سوال کا جواب دے گئی تھی۔ اپنی ایک کلائی جھٹکے سے آزاد کرواتے وہ بنا مڑے کمرے کی جانب جاتے ایک کمرے میں جا بند ہوئی۔ عمار اسے گیسٹ روم میں جاتا دیکھ سمجھ گیا تھا وہ مہمان ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ گہرا مسکرایا۔ پیار ہو گیا ہے مجھے، پہلی نظر کا پیار، مسکراتے ہوئے خود سے کہتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سعدیہ نے کمرے میں داخل ہوتے گہرا سانس لیا اور پھر مسفرہ بیگم کی جانب دیکھا جو بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں غرق تھی۔ یہ ماموں کا بیٹا ہوگا، عمار یا پھر منیر، اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے بڑبڑاتے ہوئے کہتے وہ بیڈ کی جانب آتے دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کچھ پل پہلے کا منظر آب و تاب سے اجاگر ہوتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر عمر صاحب نے عمار اور منیر کا تعارف کروایا تھا۔ منیر سعدیہ کو لاؤبالی سا لگا تھا، جس نے سلام کے بعد کوئی بات کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ عمار وہ تمام وقت عمار کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا، عمار کی جسارتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے سعدیہ سے اظہار محبت کیا، اور سعدیہ عمر کے اس حصے میں جہاں دل و دماغ نئے احساسات سے روشناس ہوتا ہے، اس اظہار محبت کو قبول کرتے اس شخص کو اپنا دل دے بیٹھی۔ دونوں کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگی۔ وہیں رائنہ بیگم کی سعدیہ کو لے کر ناگواری میں اضافہ بھی۔ دادا میں سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت تھا جب عمار احمد صاحب کے کمرے میں آتے اپنی خواہش کا اظہار کر گیا۔ احمد صاحب نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی عمار، میں بھی یہی چاہتا ہوں، احمد صاحب پرمسرت لہجے میں بولے۔ عمار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس پھر تیاریاں شروع کریں، مجھے سعدیہ جلد از جلد اپنی زوجیت میں چاہیے دادا، عمار بے قراری سے بولا۔ احمد صاحب اس کی بے قراری پر مسکرا اٹھے۔ صبر رکھو برخوردار، ابھی اس کی پڑھائی جاری ہے، ابھی محض نکاح ہوگا، اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد رخصتی دیکھیں گے۔ احمد صاحب نے اس کی بے قراری میں مزید اضافہ کیا۔ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ چلے یہی ٹھیک،
آپ بات کریں صبح سب سے، میں اس جمعے کو نکاح کرنا چاہتا ہوں سعدیہ سے دادا۔ اس کے انگ انگ میں بے قراری نمایاں تھی۔ احمد صاحب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ سانس روکے اپنے سامنے سرخ لباس میں سجی سعدیہ کو دیکھ رہا تھا، جو کانپتے ہاتھوں کو باہم ملاتے اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی سعی کر رہی تھی، جبکہ اس کے وجود کی یہ لرزاہٹ کپ کپاہٹ محسوس کرتے سفید شیروانی میں ملبوس عمار گہرا مسکرا رہا تھا۔ ایک طرف مسورہ بیگم کھڑی تھی جن کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ گھر میں سبھی خوش تھے سوائے رائنہ بیگم کے، جنہوں نے احمد صاحب کے فیصلے کے خلاف جانے کی ممکنہ حد تک کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی تھی۔ ایک طرف کھڑا منیر اپنے موبائل میں مصروف تھا، گویا اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ آج اس کے بھائی کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ خاموشی میں ڈوبے اس لاؤنج میں دو دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھی۔ سعدیہ، زہیب ولد زہیب، آپ کا نکاح عمار سومرو ولد عمر سومرو سے سکہ راج الوقت حق مہر 5 لاکھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر سعدیہ کے وجود پر طاری کپ کپی میں اضافہ ہوا۔ آنکھیں شدت سے بھیگی، اپنے بابا کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ احمد صاحب نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا، جبکہ عمار کا روم روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، کانپتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہتے وہ اپنا تن من سب کچھ عمار سومرو کو سونپ گئی تھی، جس کے چہرے پر سرشاری بھری مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ اس کے کاندھے یوں چوڑے ہوئے تھے گویا اس نے سلطنت جیت لی ہو۔ مسورہ بیگم نے نم نگاہیں صاف کرتے بیٹی کو پیار دیا۔ سعدیہ نے لرزتی پلکیں اٹھائے اپنے سامنے بیٹھے عمار کو دیکھا، جو اب مولوی صاحب کو جواب دیتا اسے اپنے نکاح میں قبول کر گیا تھا۔ دل پرسکونی سے دھڑکنے لگا تھا۔ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا ساری دنیا کی خوشیاں یکجا ہوتے اس کی جھولی میں آ گئی ہوں۔ رگ رگ سکون شامل ہوا تھا۔ وہی عمار کی شوخ نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ فوٹو شوٹ ہونے کے بعد سعدیہ کے آرام کا خیال کرتے اسے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سعدیہ نے بھی سکون دہ سانس خارج کیا تھا۔ فوٹو شوٹ کے دوران عمار کی بے باک ہاتھوں کا لمس، اس کی جسارتیں، زومائنی سرگوشیاں، اس کی سانسیں سینے میں کہیں اٹکا گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنی کرتی کی ڈوری کھولنے کی سعی کر رہی تھی جب دروازہ دھڑلے سے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ سعدیہ خوف سے اچھلتے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے عمار کو دیکھتے سعدیہ نے تھوک نکلا۔ عمار کی آنکھوں میں تیرتی شوخی اسے اس کے ارادوں سے باخبر کر رہی تھی۔ عمار، آپ یہاں اس وقت؟ دیوار کی گھڑی پر نظر ڈالتے اس نے تھوک نکلتے عمار سے پوچھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور عمار کا اس وقت اس کے کمرے میں آنا اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ہاں اس وقت، کیوں؟ کوئی قباحت ہے؟ عمار نے دوپٹے سے آری سرخ لہنگے کرتی میں اس کا حسین جگمگ کرتا سراپا گہری نظروں سے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ سعدیہ اپنے انتہائی قریب رکتے عمار کو دیکھتے دھیمی آواز میں منمنائی۔ عمار نے خمار بھری نگاہوں سے گہرے گلے سے جھلکتی اس کی رعنائیوں کو دیکھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھری اور معدوم ہوئی۔ کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھ لینے دو، اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، حق رکھتا ہوں اس پر۔ انتہائی نرمی اور محبت سے کہتے وہ سعدیہ کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ سعدیہ نے تیز دھڑکتی دھڑکنوں سے پریشان ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھوری نگاہوں کی تپش کی تاب نہ لاتے وہ پل بھر میں اپنی نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ عمار اس کے یوں نگاہیں جھکا لینے پر مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کر گیا۔ عمار پلیز، اپنی کمر پر مضبوط ہوتی اس کی گرفت محسوس کرتے وہ لرزتا وجود لیے منمنائی۔ اس قدر حسین لگ رہی ہو تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں سراہے، تمہاری خوبصورتی کو خراج پیش کرے جانا،
عمار اس کا جھکا چہرہ ٹھوڑی طرح انگلی رکھتے اٹھاتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں خمار سے لبریز سعدیہ کے چہرے کے ہر نقش کا سفر کر رہی تھی، اور سعدیہ اس کی آنکھوں کے انہی پیام سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہیں اپنے نکاح میں جس پل قبول کیا، اس پل یوں لگا گویا تمام کائنات حاصل کر لی ہو، تمام ادھوری خواہشیں مکمل ہو گئی ہوں، تمام دکھ زندگی سے مٹتے چلے گئے ہوں۔ سعدیہ کے عارض پر ہاتھ رکھتے انگوٹھے کی پور سے اس کا عارض سہلاتے وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور سعدیہ کی دھڑکنیں شور پکڑتی جا رہی تھیں۔ پہلا اس کا لمس، دوسرا اس کے الفاظ اسے پرسکون کرنے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر رہے تھے۔ اپنی محبت کو دلہن کے لباس میں اپنے لیے سجے دیکھنا، اسے اپنے نکاح میں قبول کرنا، ایک ایسا خوشگوار احساس ہے جس پر ہزاروں کتابیں بھی لکھی جائیں تو کم ہے۔ سعدیہ، میری زندگی میں تمہارا آنا بہار ہے، تمہارے بنا میری زندگی خزاں کے موسم میں درخت سے جھڑتے ان سوکھے پتوں کی مانند ہو جائے گی جنہیں کوئی بھی پیروں تلے روند کر چلا جاتا ہے۔ سعدیہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ گمبھیر محبت سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور سعدیہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ بے شک عمار کا لفظ بلفظ اس کی سماعتوں میں شہد بن کر اتر رہا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں سعدیہ، بے پناہ، اس قدر محبت کہ تم اگر نہ ملتی تو میں موت کو گلے لگا لیتا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ سعدیہ کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب ضبط کر گیا تھا۔ سعدیہ نے آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ عمار کے لب اس کی آنکھوں سے سرایت کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے تابی سے چھونے لگے۔ عمار، یہ صحیح نہیں۔ عمار کو اپنے لبوں پر جھکتا دیکھ سعدیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روک گئی تھی۔ عمار نے خمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں؟ خمار سے بھاری آواز میں وہ اس کی مزاحمت پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ہماری رخصتی نہیں ہوئی عمار، یہ صحیح نہیں ہے۔ عمار کی خمار سے سرخ ہوتی نگاہوں سے اپنی شرم سے چور نگاہیں پھیرتے اس کی جانب سے رخ موڑتے وہ شرم سے چور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ عمار نے ضبط سے اس کی بیکلیس کرتی جھلکتی دودھیا سفید پشت کو تکا۔ جوان جذباتوں میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کے جذبات بے قابو ہوتے اسے تمام حدیں پھلانگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تم میری بیوی ہو سعدیہ، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان۔ عمار نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کے کاندھوں کو لبوں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی عمار۔ سعدیہ اپنے کاندھے سے سرکتے اس کے لبوں کے لمس سے چھینپتے ہوئے بولی۔ میں اپنی حدود جانتا ہوں سعدیہ، پار نہیں کروں گا۔ تمہاری مزاحمت مجھے طیش میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، تمہارے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے کا حق ہے۔ تمہیں اپنی قربت اپنی شدتوں سے روشناس کروانے کا حق ہے، اور تم مجھے میرے حق سے دستبردار نہیں کر سکتی سعدیہ۔ عمار کی آواز میں اب سختی کا عنصر شامل تھا۔ وہ سختی سے کہتے اس کی دوریوں کو ایک جھٹکے سے توڑتے، اس کے پہلو پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے، اس کی شفاف کمر پر اپنے پرتپش لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ سعدیہ تڑپ اٹھی۔ اس کا لمس شدت بھرا تھا۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی اس کی شدت بھرے لمس کو برداشت کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں دونوں کو بوجھل سانسوں کا رقص جاری تھا۔ تم جانتی ہو اس لمحے کا میں نے کس قدر شدت سے انتظار کیا ہے، جب تمہارے پور پور پر میرا حق ہو، جب میں تمہیں چھو کر محسوس کر سکوں۔ وہ سعدیہ کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شدت پسندی سے کہتے اس کے بنا سمجھنے کا موقع فراہم کیے، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ سعدیہ اس کی بے لگام جسارتوں کو روک نہیں پائی۔ اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اس کے مکمل طور پر بے بس کر گیا۔ وہ اس کے منہ زور جذباتوں پر بند نہیں باندھ پائی۔ عمار کے بازوؤں پر رکھے اس کے ہاتھ عمار کی گردن کے گرد حائل ہوئے تھے۔
وہ خاموشی سے آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے کا انتظار اسے بھی تھا جب اس شخص کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اسے حق سے چھو سکتی تھی۔ عمار اس کے خود سپردگی دینے پر اس کی سانسوں کو کچھ پل کے لیے آزادی بخشتے، اسے اپنے بازو میں اٹھاتے، اس کے لبوں کو پھر اپنی جنونی شدت میں لیتے، اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سعدیہ کو اپنی سانسیں سینے میں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے اس کی سانس کا آخری قطرہ تک خود میں اتار لے گا۔ عمار نے بیڈ پر لٹاتے اس کی ڈھیلی کرتی کے سبب چھلکتے دودھیا بازوؤں کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے اپنے لب اس کی گردن پر ثبت کیے۔ سعدیہ نے گہری سانس بھرتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ حد پار کر رہا تھا اور وہ ایسے نہیں چاہتی تھی۔ عمار، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان وہ ایک بار پھر اسے روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ عمار اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جذبات زور پکڑ چکے تھے، اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ سعدیہ کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قفل لگاتے تمام حدیں پار کرتا چلا گیا، اور سعدیہ بے بس سی اپنی تمام مزاحمت کی ناکامی پر تھک ہارتے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے سعدیہ، بیوی ہو تم میری۔ وہ کب سے بے بس سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ بیوی نہیں ہوں میں، آپ کی منکوہا ہوں عمار۔ وہ گھٹنوں میں منہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتے غصے سے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ مترنم ہو رہی تھی، چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ گزری رات کی قربت کے سبب تھا تو کچھ غصے اور اشتعال کا۔ عمار کو اس کا غصہ بھی بھایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ سعدیہ کے طیش میں اضافہ ہوا تھا۔ اسے یوں مسکراتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے عمار یہ سب؟ میں آپ کو روکتی رہی لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ امی تو پہلی نظر میں سب پہچان جائیں گی۔ وہ اس کے مسکرانے پر طیش سے پاگل ہوتے، اس کے نزدیک آتے، اس کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے چیخے۔ عمار نے مسکراتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا۔ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ کل بھی ہونا ہی تھا، آج ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ بیوی ہو میری تم، کوئی تم پر میرے ہوتے ہوئے انگلی نہیں اٹھا سکتا، سنا تم نے؟ ٹینشن نہیں لو اب اس بات کی۔ اس قدر حسین رات کی صبح تم نے یوں رو رو کر برباد کر دی۔ اس کے جھٹ پٹاتے وجود کو بمشکل سنبھالے اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنے عمار نے نرمی سے کہا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے عمار، سعدیہ نے اس کے سینے پر سر رکھے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں نے حد پار کر دی تھی۔ اب گھر والے اگر اس بات کو جان جاتے کہ وہ رخصتی سے پہلے رشتہ ازدواج میں بن گئے ہیں تو نہ جانے کیا رد عمل ہوتا سب کا۔ سعدیہ کو سب سے زیادہ ڈر اور خوف مسفرہ بیگم سے محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرنے والی بات نہیں ہے سعدیہ، گزری رات جو ہوا وہ بالکل غلط نہیں تھا۔ تم مجھ پر حلال ہو، میں تم پر حلال ہوں۔ موقع کی نزاکت اور جذباتوں کی روح میں بہتے ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، ایک دوسرے کے وجود پر حکمت حاصل کر لی، اس میں کوئی مذاحقہ نہیں۔ اور ویسے بھی صرف 1 سال کا تو عرصہ رہ گیا ہے ہماری رخصتی کو۔ اس کی پشت سے ہلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا، جبکہ سعدیہ اس کے سینے پر سر رکھے بنا آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اب رونا بند کرو یار، میں تو تمہارے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھنے کا خواہاں تھا، لیکن مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ بس آنسو، شکوے، شکایت۔ کیا میری قربت اس قدر ناقابل قبول ہے تمہارے نزدیک؟ عمار کی سنجیدگی سے کہنے پر سعدیہ نے تڑپتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ نہیں عمار، ایسا نہیں ہے۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ پھر کیسا ہے؟ یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ عمار اس کی بھیگی پلکوں کو انگلی کی پور سے چھوتے متنفر ہوا۔ میں بس ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی بولے نہ، یہ سب رخصتی سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعدیہ اس کی سخت آواز پر دل برداشتہ ہوتے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جانے عمار، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ بیوی ہو تم میری، میں چاہوں تو ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ دے، تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں، کوئی میرے فیصلے سے انحراف نہیں برت سکتا۔
میں نے 1 سال کا وقت تمہاری پڑھائی مکمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے تسلی دے گیا تھا۔ اور اگر اس بیچ میں کسی حال سے ہو گئی تو؟ عمار، اب جا کر سعدیہ کے دل میں پنپتا خوف اس کی زبان پر آیا تھا۔ عمار نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہو رہی تھی۔ وہ لرزتی پلکیں لیے شرمگی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے عمار گہرا مسکرایا۔ اچھا ہی ہے، پھر مجھے مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میری بیوی میرے پاس میرے کمرے میں جلد آ جائے گی۔ عمار نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے بال سمیٹے۔ سعدیہ کی رنگت میں چھائی لالی میں اضافہ ہوا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جو اس کے شرمانے پر اسی کے سینے میں چھپتے جاہے پناہ تلاش کرنے پر قہقہ لگا گیا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی سعدیہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ راہداری سے گزرتے وہ منیر کے کمرے سے بلند ہوتی آوازوں کو سنتے رکی۔ اندر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنتے اسے تعجب نے آن گھیرا تھا۔ سعدیہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے اس نے راہداری میں دیکھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کل اس کا پیپر تھا، اسی غرض سے وہ جاگ رہی تھی۔ منیر کے بند کمرے میں آتی لڑکی کے رونے کی آوازیں اسے تعجب کے ساتھ ساتھ تجسس میں مبتلا کر گئی تھی۔ تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اس کے نکاح کو، اور منیر سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خود منیر سے کترا جاتی تھی، وجہ اس کی وہ آنکھیں تھیں جن میں اوباش پنا صاف جھلکتا تھا۔ دروازے کے قریب آتے وہ تجسس کے مارے دروازے کو نوب ہلا سا گھماتے اندر جھانکنے لگی۔ پلیز منیر، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ منیر بیڈ پر بیٹھا ویڈیو کال پر کسی لڑکی سے محو گفتگو تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور منیر اسے دیکھتے خباثت سے ہنس رہا تھا۔ نہیں جانم، اب تصویریں ڈیلیٹ تو ہوں گی نہیں، کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی، مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اب یہ تصویریں میں سوشل میڈیا پر ڈالوں گا، آخر تمہیں تمہاری غلطی کی سزا بھی تو دینی ہے نا۔ منیر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے خباثت سے گویا ہوا۔ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی سعدیہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ سامنے اس کا دیور کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ دروازے پر سعدیہ کی گرفت سخت ہوئی۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی، اور تم نے اس کی مجھے یہ سزا دی کہ میری عزت کو داغدار کر دیا۔ میری سب سے بڑی غلطی تم سے محبت کر کے تم پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وہ لڑکی ہذیانی انداز میں چیخی۔ منیر کو اس کی چیخ، اس کی آنکھ سے ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ہنوز اس کی جانب دیکھتے خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اب یہ تو مجھ سے محبت کرنے سے پہلے، مجھے اپنی تصاویر سینڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو سوچنے سمجھنے کا وقت چلا گیا، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ابھی تو تم وعدہ کرو کہ تم کل شام مجھ سے ملنے آ رہی ہو، یا پھر ورنہ شام تک تمہاری تمام تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بنا دوں۔ میر نے اپنی شرط رکھی۔ وہ لڑکی اسے بے بسی سے دیکھتے رو پڑی۔ وہ جس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی وہ شخص انسان نہیں، درندہ تھا۔ ایسے درندے گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شکار کے لیے، جیسے کوئی معصوم ان کے شکار میں پھنستا ہے، انہیں اپنی میٹھی پیار بھری باتوں میں بہلا پھسلا کر اپنی کٹ پتلی بنا لیتے ہیں، جو جیسے چاہے ان کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، پر پلیز تم میری تصویریں مت سوشل میڈیا پر ڈالنا۔ میں مر جاؤں گی، پلیز منیر۔ وہ لڑکی اس درندے کے آگے ہار مانتے روتے ہوئے کہتی۔ کال کاٹ گئی تھی، جبکہ سعدیہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی بت بنی اس شخص کا گھناؤنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس شخص سے شروع ہی سے اسے مثبت احساس نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں اسے گندگی میں لتھڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ابھی وہ اس کمرے سے باہر نکلتی جب اس کے ہاتھ سائیڈ ٹیل پر رکھا واز ٹچ ہوا اور زمین پر گرا۔ سعدیہ کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ منیر بھی جھٹکے سے کھڑا ہوتے حیرت سے اسے اپنے کمرے میں کھڑی سعدیہ کو دیکھنے لگا، جو لبوں پر ہاتھ رکھے اب خوفزدہ نگاہوں سے کبھی فرش پر گرے واز کو دیکھتی تو کبھی منیر کو۔ منیر نے جبڑے سختی سے بھینچے، پھرتی کا مظاہرہ کرتے سعدیہ تک آتے دروازہ بند کیا۔ سعدیہ کا بازو جکڑے وہ سعدیہ کو دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ انتہائی درستگی سے وہ سعدیہ سے سوال گو ہوا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟
سعدیہ اس شخص کا غلیظ لمس محسوس کرتے بھوکی شیرنی کی مانند قررائی۔ سعدیہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو منیر کی گرفت سے آزاد کروا گئی تھی۔ کیا تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ منیر نے سب سے پوچھا۔ سعدیہ نے خاموش سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ جواب دو۔ منیر اس سے خاموش دیکھتے بلند آواز میں دھاڑا۔ ہاں سن لی ہے میں نے تمہاری خلیص باتیں، دیکھ لیا تمہارا گھنانا چہرہ، اور میں یہ سب کچھ تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ وہ تیش میں آتے اسے خود سے دور دھکیلتی چیخی۔ منیر نے سب سے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بھی بتایا تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ میں ایسی ایسی تصویریں بناؤں گا تمہاری جسے دیکھنے کے بعد بھائی تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ منیر آپے سے باہر ہوتے اسے دھمکی دے گیا۔ سعدیہ نے خوف سے تھوک نکلا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری اس گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گی تو بھول میں ہو تم۔ تمہارا بھائی محبت کرتا ہے مجھ سے، آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے مجھ پر۔ تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، میں صبح اٹھتے ہی انہیں سب بتا دوں گی۔ ایسے کسی لڑکی کی زندگی تمہیں برباد نہیں کرنے دوں گی، سنا تم نے؟ درندے ہو تم، درندے۔ اگلے ہی پل وہ اپنا تمام تر خوف بھلائے نڈر بن سے کہتی۔ اس کا جواب سنے بنا اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شٹ! منیر نے غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتے اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا۔ اپنے سر کو ماتھے سے مسلتے وہ تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھتے ہیں بھائی کیسے یقین کرتے ہیں تم پر۔ لیپ ٹاپ پر اپنی نظریں جمائے وہ کچھ سوچتے، پر اسرار سا مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اماں۔ وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ساری رات گویا اس نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ عمار جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کے نوٹ باندھ رہا تھا، سعدیہ کے کمرے میں آ جانے پر مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بھی جانم تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے، تو 3-4 دنوں کا ہجر تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ عمار ایک ہی جس میں اس تک آتے اسے اپنی گرفت میں قید کیے، محبت سے کہتے اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھکایا تھا۔ سعدیہ جو اسے منیر کی بابت بتانے آئی تھی، عمار کے لاہور جانے والی بات پر وہ مزید دل برداشتہ ہوتے افسردہ ہو گئی تھی۔ عمار کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اچھی طرح سعدیہ کی سانسیں خود میں انڈیلتے اسے اپنی شدت بھری گرفت سے رہائی دے گیا۔ مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی تھی عمار، لیکن آپ مجھے افسردہ کر گئے ہیں۔ کیا جانا ضروری ہے؟ وہ گہرے سانس بھرتی نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ میری جان، میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور روز رات کو کال کرتے ہیں میں تمہیں یہ محسوس ہونے ہی نہیں دوں گا کہ میں تم سے دور ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ عمار نے اس کی بھیگی نگاہیں چومتے ہوئے محبت سے اسے پچکارا۔ سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، اور میری بات؟ سعدیہ نے منیر کی بابت بتانا چاہا، جب عمار اپنے فون کی بجتی رنگ ٹون پر فون یس کرتے کان سے لگا گیا۔ سعدیہ کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عمار مصروفیت کے انداز میں موبائل کان سے لگائے، باتوں میں محو سعدیہ کے قریب آتے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اسے ہاتھ سے فون کا اشارہ کرتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پر عمار میری بات، سعدیہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ عمار اس قدر جلدی میں تھا کہ اس کی بات سنے بنا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سعدیہ نے اپنے لب چبائے خاموشی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ایک دم اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں جکڑے وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اب اسے مجبوراً عمار کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ منیر کے موبائل سے اس لڑکی کی تمام تصویرات ڈیلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنے تمام تر ہمت مجتمع کرتے منیر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کو خالی پاتے اس کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ صبح تو اسے اپنی بگڑتی طبیعت کے سبب یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ بنا پل کی دیر کی عمار کو میسج کرتے بتا چکی تھی۔ ایک طرف اسے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ گھر والوں پر اس کی حالت عیاں نہ ہو جائے، وہیں اسے تسلی تھی کہ عمار سب سنبھال لے گا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھتے لیپ ٹاپ کھول گئی۔ اس سے قبل وہ لیپ ٹاپ کی کسی فائل کو اوپن کر پاتی،
کمرے سے ملک واش روم کا دروازہ کھلا اور منیر شرٹ لیس باہر آیا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ منیر سعدیہ کو اپنے لیپ ٹاپ کے قریب دیکھتے اس تک آتے سیخ پا ہوتے، بمشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکتے گویا ہوا۔ سعدیہ کا دل خوف کی شدت سے تیز دھڑکتے خاموش ہوا۔ میں ان لڑکیوں کی تصویریں کو ختم کرنے آئی ہوں جنہیں تم بلیک میل کر رہے ہو۔ سعدیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں بولی، میں نے تمہیں کہا تھا میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا۔ لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ منیر خراتے ہوئے کہتے اس کا بازو جکڑ گیا۔ نہیں آیا سمجھ میں۔ ایک عورت ہوتے ہوئے میں کسی دوسری عورت کی عزت کو نیلام ہوتا دیکھتی رہوں؟ شرم کرو تم، کیسی غلیظ حرکتیں کر رہے ہو۔ منیر، مکافات عمل سے ڈرو۔ اپنا ہاتھ اس کی سختی سے گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے اس کے مزید نزدیک آ گئی تھی۔ اوہ جسٹ شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ پاٹ پڑھانے والی؟ اپنی حد میں رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں خمیازہ اٹھانا پڑے۔ منیر اس کے چہرے پر جھکتے سرد لہجے میں غرایا۔ جب اسی پل رائنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے نظر آتا منظر ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے وہ انہیں بہت سے غلط اندیشے لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مامی، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، سعدیہ نے ان کے تاثرات بھانپتے منیر سے دور ہوتے اپنی صفائی پیش کی۔ اب کیوں ڈر رہی ہیں آپ بھابھی؟ اچھا ہوا موم آپ آ گئیں۔ بھابھی مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ان کی محبت کو اپناؤں، بھائی کی جگہ لوں۔ میں نے انہیں 1000 بار سمجھایا لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتی ہیں مجھ سے محبت کرتی ہیں، بھائی سے نہیں۔ منیر شطرنج کا ماہر کھلاڑی ثابت ہوا تھا۔ کب کیسے کیا چال چلنی ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ سعدیہ ہونک بنی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے اسے امید نہیں تھی۔ نہیں نہیں مامی، ایسا نہیں ہے، میرا یقین کریں آپ۔ سعدیہ رائنا بیگم کے چہرے پر چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھتی ان کی جانب آتے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ منیر لڑکیوں کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتے ان کی تصویریں لیتا ہے، پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ میں وہی تصویریں ڈیلیٹ کرنے آئی تھی مامی، میرا یقین کریں۔ سعدیہ کی خشک آنکھیں تیزی سے بھیگی تھیں۔ وہ رائنا بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی اور اشتعال دیکھ چکی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مجھے تم شروع دن سے ہی نہیں پسند تھی۔ اچھا ہوا وقت رہتے اصلیت پتہ چل گئی۔ اپنے گند کو چھپانے کے لیے تم میرے بیٹے پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہو۔ نکلو میرے گھر سے۔ میرے بیٹے کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے چھوٹے بیٹے سے عشق لڑا رہی ہو۔ اس گھر میں تم جیسی بد کردار لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی ہے۔ رائنا بیگم اس کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر باہر نکلی۔ سعدیہ چیختے ہوئے اپنی وضاحت پیش کر رہی تھی لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ شور کی آواز سنتے احمد صاحب، مسفرہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ وہ سب نہ سمجھی سے رائنا بیگم کی جانب دیکھ رہے تھے، جنہوں نے داخلی دروازے کے قریب آتے سعدیہ کو ایک جھٹکے سے باہر کی جانب دھکیلا۔ سعدیہ زمیں بوس ہو جاتی اگر کسی مہربان بازو نے اسے سنبھالا نہ ہوتا۔ سعدیہ نے ہچکیاں بھرتے اسے اپنے نزدیک اپنے سکون کی مہک کو محسوس کرتے سسکی بھرتے نظریں اٹھائیں۔ اس کی جانب دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمار، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ منیر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا لفظ جھوٹ ہے۔ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، صرف آپ سے۔ دیکھیں وہ مجھ پر کیسے الزام عائد کر رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتی اسے گویا شکایت لگا رہی تھی۔ رائنا، آخر ہوا کیا ہے؟ احمد صاحب نے غصے کے سبب گہرے سانس بھرتی رائنا بیگم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بد کردار عورت ہے یہ۔ نکاح میرے بڑے بیٹے سے کیا ہے جبکہ عشق کی رنگرلیاں میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ منانا چاہتی ہے۔ منیر کے کمرے میں موجود تھی، اس کے سر سے سر جوڑے رائنا بیگم حقارت سے سعدیہ کے بلکتے وجود کو دیکھتے گویا ہوئی۔ سعدیہ نے نفی میں سر ہلاتے عمار کی جانب دیکھ رہی تھی جو سرخ انگارہ آنکھوں میں زخمی تاثر لیے اس کی جانب متوجہ تھا۔ ایک وضاحت دے دو، میں یقین کر لوں گا تم پر، عمار نے ضبط سے سعدیہ کی جانب دیکھتے کہا۔ سعدیہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ عمار کے بازو پر دھرے اس کے ہاتھ اپنی گرفت ہلکی کرتے اس کے بازو سے ہٹتے سعدیہ کے پہلو میں آن گرے۔
وہ اس سے دوری بناتے اسی پہ یقینی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو یقین نہیں مجھ پر؟ آنسو متواتر اس کے رخساروں پر سفر کر رہے تھے۔ کیسے کروں یقین؟ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم میرے بھائی کے کمرے میں اس کے انتہائی قریب موجود تھی۔ عمار اپنے ہاتھ میں موجود تصویریں اس کی جانب اچھالتے ہوئے سرد آواز میں گویا ہوا۔ سعدیہ نے زمین پر گرتی اپنی اور منیر کی تصاویر کو دیکھا، جو اس قابل نہیں تھی کہ ان پر دوبارہ نگاہ ڈالی جاتی۔ وہ اذیت سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ایک عورت کے کردار کے بارے میں اس کا شوہر زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ میں وضاحت نہیں دوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں بد کردار صحیح، تو ہاں میں بد کردار ہوں۔ دیں طلاق مجھے اور آزادی پالیں اس داغ سے۔ اس کی محبت، اس کی وفا، اس کی انا پر وار ہوا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی تھی، سخت بے جان مورت بنی، سب کو حیران کر گئی۔ عمار اس کے جواب پر طیش سے پاگل اٹھا۔ جبڑے سختی سے بھیجے اس نے خون آلود نگاہوں سے دیکھا۔ طلاق میں کسی صورت تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ اسی وقت تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ عمار طیش سے پاگل ہوتے سعدیہ تک آتے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے کمرے کی جانب لے کے بڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے عمار۔ عمار کی گرفت میں مزاحمت کرتی وہ اپنا بازو آزاد کرنے کی تگ و دو کرتے چیخ رہی تھی، لیکن عمار بنا اس کی چیخوں پر کان دھرے اسے لیے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ لاؤنج میں موجود افراد دم سادے زمین پر بکھری تصاویر دیکھ رہے تھے، جبکہ منیر فتح یابی سے مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مسفرہ بیگم کانپتا وجود لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رائنہ بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور تنفر سے سر جھٹکتی وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ حال، کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم میرے پہلو سے اٹھو؟ وہ اسے اسپاٹ چہرہ لیے اپنے پہلو سے اٹھتا دیکھ سرد لہجے میں غرایا۔ سعدیہ نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ضرورت ہوں میں عمار سومرو آپ کی، ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب اپنے پہلو میں لٹانے کی کیا تک؟ جب جب ضرورت پڑے یاد کر لیجیے گا مجھے، میں اپنا بے جان وجود لیے پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بے تاثر لہجے میں کہتے۔ عمار سومرو کو بلبلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ عمار سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جھلس اٹھا تھا۔ اس نے یہی الفاظ کل سعدیہ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے، تب اسے اس قدر تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی جس قدر تکلیف اسے خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے دیکھ ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارے ان الفاظوں کے بدلے میں پھر تمہیں اپنی قربت سے نوازوں؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں سعدیہ کی کلائی جکڑے اپنے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ سعدیہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے پر آن گری۔ لے لیں بدلہ؟ ویسے بھی ضرورت ہوں میں آپ کی، جب چاہے جیسے چاہے مجھے توڑ دیں، مجھے زخمی کر دیں، میں اف تک لبوں سے ادا نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زخمی لہجے میں کہتے۔ عمار کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ تمہاری ایک وضاحت ہمارا رشتہ استوار کر سکتی ہے۔ عمار کے لہجے میں نرمی در آئی، اور آپ کی ایک معافی میرے دل کو واپس آپ کی جانب موڑ سکتی ہے۔ سعدیہ بھیگا سا مسکرائی۔ معافی؟ کس غلطی کی معافی؟ اس غلطی کو معافی جو میں نے کی ہی نہیں۔ عمار کا ہاتھ اس کی پشت پر سرسرا رہا تھا۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ اس گناہ کی وضاحت جو میں نے کیا ہی نہیں، سعدیہ دو بدو بولی۔ عمار نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا، جو زخمی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھتے شاید اس کی محبت پر ہنس رہی تھی۔ نہیں دو وضاحت، تم ساری زندگی میری محبت کے لیے ترسو گی تم۔ عمار کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک لائے اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ میں تیار ہوں، لیکن وضاحت نہیں دوں گی اپنے اس گناہ کی جو میں نے نہیں کیا۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے کہتے عمار کو طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت دو، اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کیسے میں تمہارے سامنے دوسری شادی کرتا ہوں۔ عمار اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے بے حسی سے گویا ہوا۔ ارادہ محض سعدیہ کو تکلیف دینا تھا، شوق سے کریں۔ سعدیہ بیٹھ سے اٹھتے ہنوز مسکراتے ہوئے بولی۔ عمار دل ملا اٹھا۔ کہاں گئی وہ محبت تمہاری؟
تم تو برداشت نہیں کر سکتی تھی میرے لبوں سے نکلتا کسی دوسری عورت کا نام بھی۔ اسے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اس کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولا، سو گئی ہے، تب جاگے گی جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور آپ معافی مانگیں گے۔ میں عورت ہوں نا، معاف کر دوں گی۔ عورت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت میں عزت نفس کی قبر بناتے اس پر فاتح پڑھنے والی۔ پسندیدہ مرد چاہے جو بھی کر لے، ہمیں وہی چاہیے ہوتا ہے۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتی ہیں ہم، اور پھر ایک وقت آتا ہے صبر کا، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جانے کا۔ تب وہ شخص جس کی خاطر ہم نے اپنی عزت نفس کو دفنایا ہوتا ہے نا، وہ شخص ہمارے لیے معمولی بن جاتا ہے، بے حد عام۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی عورت کی برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ اور آپ کی خوش نصیبی ہے یا میری بدقسمتی کہ میں اس آخری حد تک نہیں پہنچ پائی ہوں ابھی۔ وہ بنا پلٹے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عمار خاموشی کی چادر اوڑھے اسے سن رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی نے کچھ پل راج کیا۔ سعدیہ اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتی واش روم میں جا بند ہوئی۔ تبھی اس خاموشی میں ڈوبے اس کمرے میں دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی۔ عمار جھٹکے سے ہوش میں آیا، ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک کام کرو فردوس، تو منیر کے ای میل پر بھیج دو، میں چیک کرتا ہوں۔ میرا لیپ ٹاپ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ سعدیہ آدھے گھنٹے سے اسے جھنجھلائے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ نہ چلنے پر غصہ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر میں سبھی لبوں پر قفل لگائے بیٹھے تھے، کوئی بھی سعدیہ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر بیٹھے کپڑے طے کر رہی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہنے وہ سوگوار سا حسن لیے۔ کئی بار عمار کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ عمار نے ایک نظر سعدیہ پر ڈالی، اسے یوں اپنے کام میں مگن دیکھ وہ جھل بن سا گیا تھا۔ یہ لڑکی کمال بے نیازی اور بیگانگی برت رہی تھی۔ اسے واپس آتے صحیح طرح سے دیکھنے کا ارادہ کرتے وہ منیر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سعدیہ یوں ہی اپنے کام میں مگن رہی۔ عمار دروازہ نوک کرتے منیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں اسے نہ پاتے وہ کاندھے اچکائے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ لیپ ٹاپ پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگا دیکھ وہ اپنا ای میل چیک کرنے لگا کہ غلطی سے اس سے ایک فائل اوپن ہوئی۔ عمار جھنجھلا سا گیا، اس سے قبل وہ فائل بند کرتا اسکرین پر نظر آتی تصویریں اسے ساکت کر گئیں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی تصویریں تھیں جو دیکھنے کے قابل تک نہیں تھی۔ کتنے میسیجز، کتنے ای میل ان لڑکیوں کی جانب سے منیر کو موصول ہوئے تھے۔ عمار کا ہاتھ کانپ اٹھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسکرین اسکرول کی کہ سعدیہ کی تصویریں اس کی نظروں کے سامنے آئیں۔ وہ تصاویر گھر میں ہوئے مختلف فنکشنز میں لی گئی تھی، جس میں سعدیہ اپنے دوستوں کے ہمراہ کھڑی تھی تو کہیں اکیلے۔ عمار کو ایک لمحہ لگا تھا یہ جاننے میں کہ سعدیہ کی فوٹو منیر نے فوٹو شاپ کی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں لہو رنگ ہوئیں، جبڑے اس قدر سختی سے اس نے بھینچے کہ اس کے ماتھے کی رگیں پھول اٹھی۔ بھائی، منیر جو بھی اپنے کمرے میں آیا تھا عمار کو لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھا دیکھ خوف سے سفید پڑتا اسے پکار کے عمار نے لیپ ٹاپ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر پٹخا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی غلیظ انسان، میری بیوی کو اس گند میں شامل کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس قدر زور سے دھاڑا تھا کہ در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ منیر کو مارتا وہ لاؤنج تک لے آیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سعدیہ بھی لاؤنج میں آتے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی جو اس کی روح کو تسکین بخش رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو عمار، بھائی ہے تمہارا، مر جائے گا۔ رائنہ بیگم نے عمار کو دور کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نہیں، درندہ ہے یہ، اور ایسے درندے مر ہی جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ عمار نفرت آمیز لہجے میں غرایا۔ آپ جانتی ہیں کیا کر دیا ہے اس نے؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو پیار کے جھانسے میں پھنساتے ان کی تصویریں لی ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کیا ہے۔ اس شخص نے میری بیوی کی جعلی تصویریں بنائی، انہیں سب گھر والوں کے سامنے بد کردار کا تانا سننے کو ملا۔ میرا اور اس کا رشتہ طلاق کے دوراہے پر آن کھڑا ہوا، صرف اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو تکلیف دی۔ عمار نے دھاڑتے ہوئے تمام سچائی سے پردہ اٹھایا۔
سعدیہ نے فتح یابی سے مسکراتے ہوئے زمین پر گرے منیر کو دیکھا، جو اس وقت تقریباً خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ بابا بلائیں پولیس کو، اور اگر آپ میں سے کسی کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو اندر کمرے میں موجود ہے اس کا لیپ ٹاپ، جائیں جا کر دیکھ لیں۔ وہ عمر صاحب کو کہتے رائنا بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ معاف کر دیں بھائی، منیر نے درد سے کراتے ہوئے معافی مانگی۔ نہیں، اپنی بیوی کی عزت پر آئی بات کو میں ہرگز بھی نہیں بھول سکتا، تم معافی کے قابل نہیں ہو، منیر پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے وہ سرد لہجے میں کہتے۔ سعدیہ کی جانب متوجہ ہوا، آنکھوں میں ایک دم پشیمانی تیرنے لگی۔ وہ نادم سا اس کے سامنے آتے اپنے ہاتھ جوڑ گیا۔ تم نے کہا تھا میری معافی تمہیں واپس مجھے لوٹا دے گی، میرے لیے تمہاری سوئی محبت جاگ اٹھے گی۔ میں نادم ہوں، ہم سب نادم ہیں، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ ہاتھ جوڑے اس سے نم آواز میں معافی مانگ رہا تھا، جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے ساتھ ایک ننھی سی جان نہ جڑی ہوتی تو میں آپ کو معاف کرنے سے قبل 100 بار سوچتی، لیکن یہاں بھی ایک عورت ماں بن کر ہار گئی۔ اپنے بچے کو بنا باپ کے سائے کے پالنا مجھ اکیلی جان کے لیے دشوار ثابت ہوگا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں عمار سومرو، اس محبت کے صدقے جو میں نے آپ سے کی، اس بچے کے صدقے جو آپ کا ہے، جسے آپ اپنا ماننے سے انکاری تھے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ نم آواز میں کہتے، اپنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کر گئی۔ معاف کر دو یار، ساری زندگی میں اپنی اس خطا کی معافی مانگتا رہوں گا، تمہارے ساتھ ساتھ میں اپنے بچے کا بھی مجرم ہوں۔ عمار نم آواز میں کہتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے، اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھتے سسک اٹھا۔ رائنا بیگم بیٹی کی محبت دیکھتے اپنی نم آنکھیں صاف کر گئیں۔ مسورہ بیگم بیٹی کی بے گناہی سے واقف تھی، انہوں نے خاموش رہتے وقت کو جواب دینے دیا۔ وہی نہیں، احمد صاحب اور عمر صاحب کو بھی سعدیہ پر بھروسہ تھا۔ وہ محض خاموش تھے، سچ کے سامنے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سچ جلد یا بدیر سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میں نے معاف کر دیا آپ کو، میں نے کہا تھا نا، میں برداشت کی اس آخری حد تک نہیں پہنچی جہاں مجھے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ میری سوئی محبت آپ کی ایک معافی سے جاگ جائے گی عمار، میں نے معاف کر دیا آپ کو، اپنی محبت کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر۔ عمار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بھیگی آواز میں کہتے مسکرا دی۔ رائنا بیگم زمین پر لیٹے منیر کے پاس بیٹھے اسے پیار کرنے میں محو تھی۔ جب عمر صاحب کے بلانے پر پولیس وہاں آئی، رائنا بیگم روتی بلکتی رہ گئیں، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر انہیں نہیں تھاما، نہ منیر کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کا جرم ہی ایسا تھا جس کی سزا اسے دینا انتہائی ضروری تھا۔